غار ثور مکہ مکرمہ سے 4.5 کلومیٹر جنوب میں واقع ایک پہاڑ ہے جس کے ایک غار میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت ابوبکر صدیق نے ہجرت مدینہ کے دوران 3 دن اور 3 راتیں قیام کیا تھا۔ جبل ثور کی بلندی 759 میٹر ہے، یعنی یہ پہاڑ جبل نور سے تقریباً 120 میٹر زیادہ اونچا ہے۔ غار ثور کی چوٹی کا رقبہ تقریباً 30 مربع میٹر ہے۔ غار ثور جس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کے ہمراہ 3 روز قیام کیا تھا، تقریباً 1 میٹر چوڑا ہے، جبکہ اس کا طول 18 بالشت اور عرض 11 بالشت ہے۔ اس کا چھوٹا دہانہ تقریباً نصف میٹر کھلا ہے، جبکہ غار میں سیدھے کھڑے ہوں تو سر چھت سے لگتا ہے۔ غار ثور کا قصہ کچھ یوں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 27 صفر 1490 بمطابق 12-13 ستمبر درمیانی رات اپنے مکان سے نکل کر جان و مال کے سلسلے میں اپنے سب سے قابل اعتماد ساتھی حضرت ابوبکر کے گھر تشریف لائے تھے، اور وہاں سے پچھواڑے کی ایک کھڑکی سے نکل کر دونوں حضرات نے باہر کی راہ لی تھی تاکہ مکے سے جلد از جلد یعنی طلوع فجر سے پہلے باہر نکل جائیں۔ چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم تھا کہ قریش پوری جانفشانی سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاش میں لگ جائیں گے، اور جس راستے پر ان کی نظر اٹھے گی وہ مدینے کا کاروانی راستہ ہوگا جو شمال کے رخ پر جاتا ہے۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ راستہ اختیار کیا جو اس کے بالکل الٹ تھا، یعنی یمن جانے والا راستہ جو مکے سے جنوب میں واقع ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس راستے پر کوئی 5 میل کا فاصلہ طے کیا اور اس پہاڑ کے دامن میں پہنچے جو ثور کے نام سے معروف ہے۔ یہ نہایت بلند، پرپیچ اور مشکل چڑھائی والا پہاڑ ہے۔ یہاں پتھر بھی بکثرت ہیں جن سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں پاؤں زخمی ہو گئے، اور کہا جاتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نشان قدم چھپانے کے لیے پنجوں کے بل چل رہے تھے، اس لیے آپ کے پاؤں زخمی ہو گئے۔ بہرحال وجہ جو بھی رہی ہو، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے پہاڑ کے دامن میں پہنچ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اٹھا لیا اور دوڑتے ہوئے پہاڑ کی چوٹی پر ایک غار کے پاس پہنچے جو تاریخ میں غار ثور کے نام سے معروف ہے۔ غار کے پاس پہنچ کر ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کہا، اللہ کے لیے ابھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس میں داخل نہ ہوں، پہلے میں داخل ہو کر دیکھ لیتا ہوں، اگر اس میں کوئی چیز ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بجائے مجھے اس سے سابقہ پیش آئے گا۔ چنانچہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ اندر گئے اور غار کو صاف کیا۔ ایک جانب چند سوراخ تھے، انہیں اپنا تہبند پھاڑ کر بند کیا، لیکن 2 سوراخ باقی رہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے ان دونوں میں اپنے پاؤں ڈال دیے، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی کہ یا رسول اللہ اندر تشریف لائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اندر تشریف لے گئے اور حضرت ابوبکر کی آغوش میں سر رکھ کر سو گئے۔ ادھر حضرت ابوبکر کے پاؤں میں کسی چیز نے ڈس لیا، مگر اس ڈر سے ہلے بھی نہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جاگ نہ جائیں، لیکن ان کے آنسو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر ٹپک گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ کھل گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابوبکر تمہیں کیا ہوا؟ عرض کی، میرے ماں باپ آپ پر قربان، مجھے کسی چیز نے ڈس لیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر اپنا لعاب دہن لگا دیا اور تکلیف جاتی رہی۔ یہاں دونوں حضرات نے 3 راتیں یعنی جمعہ، سنیچر اور اتوار کی راتیں غار میں چھپ کر گزاریں۔ اس دوران حضرت ابوبکر کے صاحبزادے عبداللہ بھی یہیں رات گزارتے تھے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کا بیان ہے کہ وہ گہری سوجھ بوجھ کے مالک سخن فہم نوجوان تھے۔ سحر کی تاریکی میں ان دونوں حضرات کے پاس سے چلے جاتے اور مکے میں قریش کے ساتھ یوں صبح کرتے کہ گویا انہوں نے یہیں رات گزاری ہے۔ پھر آپ دونوں کے خلاف سازش کی جو کوئی بات سنتے اسے اچھی طرح یاد کر لیتے، اور جب تاریکی گہری ہو جاتی تو اس کی خبر لے کر غار میں پہنچ جاتے۔ ادھر حضرت ابوبکر کے غلام عامر بن فہیرہ بکریاں چراتے رہتے، اور جب رات کا ایک حصہ گزر جاتا تو بکریاں لے کر ان کے پاس پہنچ جاتے۔ اس طرح دونوں حضرات رات کو آسودہ ہو کر دودھ پی لیتے، پھر صبح تڑکے ہی
عامر بن فہیرہ بکریاں ہانک کر چل دیتے۔ تینوں رات انہوں نے یہی کیا۔ عامر بن فہیرہ حضرت عبداللہ بن ابی بکر کے مکہ جانے کے بعد انہی کے نشان قدم پر بکریاں ہانکتے تاکہ نشان مٹ جائیں۔ ادھر قریش کا یہ حال تھا کہ جب منصوبہ قتل کی رات گزر گئی اور صبح کو یقینی طور پر معلوم ہو گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ہاتھ سے نکل چکے ہیں تو ان پر گویا جنون طاری ہو گیا۔ انہوں نے سب سے پہلے اپنا غصہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر اتارا اور آپ کو گھسیٹ کر خانہ کعبہ لے گئے اور ایک گھڑی زیر حراست رکھا کہ ممکن ہے ان دونوں کی خبر لگ جائے۔ لیکن جب حضرت علی رضی اللہ عنہ سے کچھ حاصل نہ ہوا تو ابو بکر رضی اللہ عنہ کے گھر آئے اور دروازہ کھٹکھٹایا۔ اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ عنہا نے دروازہ کھولا تو ان سے پوچھا تمہارے ابا کہاں ہیں؟ انہوں نے کہا واللہ مجھے نہیں معلوم کہ میرے ابا کہاں ہیں۔ اس پر کمبخت خبیث ابو جہل نے ہاتھ اٹھا کر ان کے رخسار پر اس زور کا تھپڑ مارا کہ ان کے کان کی بالی گر گئی۔ اس کے بعد قریش نے ایک ہنگامی اجلاس طے کر کے یہ طے کیا تمام ممکنہ وسائل کام میں لائے جائیں۔ چنانچہ مکے سے نکلنے والے تمام راستوں پر خواہ وہ کسی بھی سمت جا رہا ہو نہایت کڑا مسلح پہرا بٹھا دیا گیا۔ اسی طرح یہ اعلان عام بھی کیا گیا کہ جو کوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کو یا ان میں سے کسی ایک کو زندہ یا مردہ حاضر کرے گا اسے ہر ایک کے بدلے 100 اونٹوں کا گراں قدر انعام دیا جائے گا۔ اس اعلان کے نتیجے میں سوار اور پیادے اور نشانات قدم کے ماہر کھوجی نہایت سرگرمی سے تلاش میں لگ گئے اور پہاڑوں، وادیوں اور نشیب و فراز میں ہر طرف بکھر گئے۔ نتیجہ اور کچھ حاصل کچھ نہ رہا۔ تلاش کرنے والے غار کے دہانے تک بھی پہنچے لیکن اللہ اپنے کام پر غالب ہے۔ چنانچہ صحیح بخاری میں حضرت انس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ ابو بکر رضی اللہ عنہ نے فرمایا میں نبی کے ساتھ غار میں تھا، سر اٹھایا تو کیا دیکھتا ہوں کہ لوگوں کے پاؤں نظر آ رہے ہیں۔ میں نے کہا اے اللہ کے نبی اگر ان میں سے کوئی شخص محض اپنی نگاہ نیچی کر دے تو ہمیں دیکھ لے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو بکر خاموش رہو، ہم دو ہیں جن کا تیسرا اللہ ہے۔ ایک روایت کے الفاظ یہ ہیں کہ ابو بکر ایسے دو آدمیوں کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے جن کا تیسرا اللہ ہے؟ یہ وہ وقت تھا جب ایک مکڑی نے غار ثور کے تنگ دہانے پر جالا بن دیا اور 2 سفید کبوتر کہیں سے اپنی چونچوں میں تنکے پکڑے آئے اور غار کے دہانے پر گھونسلہ بنا کر بیٹھ گئے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ غار کی تاریکی میں دبکے بیٹھے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ کی ننھی مخلوق جو غار کے دہانے پر مصروف کار تھی اسے کوئی خطرہ نہیں تھا۔ ابو جہل اور امیہ پتھروں پر چڑھتے ہوئے غار کے منہ تک پہنچ گئے۔ آہٹ سن کر کبوتر گھبرا کر اڑے اور مکڑی کسی پتھر کے پیچھے جا چھپی۔ ابو جہل ذرا اور آگے بڑھا تو اسے غار کے منہ پر تنا ہوا مکڑی کا جالا اور ایک گھونسلہ دیکھا۔ وہ سوچ میں پڑ گیا بغیر جالا توڑے کون اندر داخل ہو سکتا ہے، اور جالا پوری طرح تنا ہوا ہے، اور پھر یہ گھونسلہ پرندے انسانوں کے نزدیک بسیرا نہیں کرتے۔ اس نے وہیں کھڑے کھڑے کھوجی کو باتیں سنائیں اور بڑبڑاتا ہوا نیچے اترا اور اپنے ساتھیوں سمیت گھوڑوں پر بیٹھ کر واپس مکہ روانہ ہو گیا۔ کھوجی بھی واپس چلا گیا۔ اس واقعے کے بعد اس نے قسم کھا لی کہ اب وہ کسی انسان کا کھوج نہیں لگائے گا۔ مکڑیوں اور کبوتروں کے لیے شاید یہ کوئی غیر معمولی بات نہ ہو۔ مکڑیاں جالے بنتے ہی رہتی ہیں اور کبوتر گھونسلہ بناتے ہی رہتے ہیں، لیکن اس روز پیغمبر اسلام اور دین اسلام دونوں کی زندگی کیسے نازک رشتوں پر قائم تھی، خس آشیاں اور تار عنکبوت، اور یہ تھا اسلام کا نیا سفر۔